بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على بشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر العبد المؤيد الرسول المسدد أبي القاسم المصطفى والد الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين لا سيما أبي عبد الله الحسين قدر عطشانا بكربلاء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللهم صل على محمد. أيام رمضان اور ماہ محرم اس سے حوالے سے اصل یہ ہے کہ ہم کربلا کو سمجھے اور یہ بڑا واقعہ اہم واقعہ اس کو واقعہ فخر کہا جاتا ہے کیوں پیش آئے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے ہم روزگار اہل بیت محب اہل بیت شیعہ اہل بیت اس عظیم واقعہ سے متعلق ہماری ذمہ داری اور وظیفہ کیا ہے. ایک اور مطلب جو بے انتہا اہم ہے جس کو سمجھنا اور ماننا یہ ہے کہ عزاداری جو ہم انجام دیتے ہیں مجالس محافل ماتمداری لوحہ مرثیہ سینہ زنی تعزیے ان ایام میں ہم انجام دیتے ہیں ان کی شرعی اور شریعت دین کے حوالے سے
کیا حیثیت ہے. یوں عرض کروں اس کا مقام اور منزلت، اجر و ثواب کیا ہے. لہذا یہ جو تین مطلب آپ کے خدمت میں سردستر ذکر کیا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر مقدمہ اور تاریخ بیان کرنے کی ضرورت ہے. مقدمتاً میرا ارادہ ہے کہ آپ لوگوں کو مت تھکاؤں، ایک غیر ضروری باتیں بھی نہ کروں. دو یہ ایام ہے، کسی حد تک اس کا حق بھی ادا ہو. چار، ہم لوگوں کی جو معرفت ہے، یقیناً ہم شیعہ ہیں، ہمارے پیدائش سے پہلے ہم اہل بیت کے پیروکار ہیں. یعنی اللہ نے جب یوں ارشاد فرمایا الست بربکم قالوا بلا، اس وقت سے ہم اس مذہب، مکتب، عقیدے اور ایمان پر. دوسری بات، ہماری پیدائش اور ولادت سے لے کر آج تک ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل، مناقب، شان، عظمت، مقام اور منزلت سنتے آ رہے ہیں اور ہمارے وجود کا جز بن گیا ہے، جز بن گیا. یعنی ہم اور یہ افکار و نظریات اور عقائد کوئی الگ چیز نہیں، ہمارے وجود کا جز ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. بار بار تاکید اور حقائق، احکام، معارف کو ذکر کرے، بار بار تذکر دینے اور ذکر کرنے سے مؤمنین کو فائدہ ہوتا ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عرض کیا مقدمتاً ایک مطلب کہ ہم کربلا کو سمجھیں اور کربلا کیوں وجود میں آیا اس کو سمجھے. لہذا ایک مقدمے کی ضرورت. اولاً ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، البتہ جانتے ہیں دین خدا کیا ہے. دین خدا کیا ہے؟ دین خدا
ایک جملے میں عرض کروں، اللہ نے جو نظام ہمارے سعادت کی خاطر عطا کیا ہے اس کا نام دین ہے۔ لہذا غدیر قوم کا جب واقعہ وجود میں آیا، انجام پایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو نازل کیا، اليوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ ولایت کے اعلان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہوا، آج دین تکمیل ہے، الیوم اکمل، آج دین، اس سے پہلے دین نامکمل، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اے انسان، اے مؤمن، اے مسلمان، اپنی نعمتیں تم پر تکمیل کی، مکمل کی، تام کیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھے تو لا تحصوها، شمار نہیں کر سکتے، لا تحصوها۔ سورہ الرحمن میں اللہ اپنی نعمتیں ذکر کرتا کرتا ذکر فرماتا اور فرماتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، اللہ کی کس کس نعمتوں کو، نعمت اور نعمتوں کو تم لوگ دکھلاؤ گے۔ لہذا اللہ کی نعمت بے انتہا ہے، اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ولایت اور امامت کی نعمت، اور اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اس آیت کے ذریعے سے اس ولایت کا اعلان کیا، اور حضور نے اللہ کے حکم سے ولایت انجام دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میری نعمتیں آج تمام، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے دین اسلام کو تم لوگوں کے لیے پسندیدہ دین قرار دیا، یعنی میرے پسند کا دین تم لوگوں کے لیے اسلام ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی، آج ہی کافرین تمہارے دین کو مٹانے اور ختم کرنے کے جو سوچ رکھتے تھے اس سے مایوس ہو گیا، اب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ کے خوف کا ہے۔ فلا تخشوهم واخشونی ولأتم نعمتي، آگے نہیں جاتا۔ دین کیا ہے؟ وہ آئین اللہ نے ہمارے سعادت کے لیے عطا کیا، اور اس کے اندر مختلف احکام، کام اور وظائف ہیں۔ سلوات پڑھ لیجیے۔
لہذا دین بے انتہا اہم، چونکہ انسان بنین و بشر کی سعادت کا دار و مدار تعلق دین سے ہے۔ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اپنے بعد دین کی محافظت کے لیے اللہ کے حکم سے ولایت کا نظام اور سسٹم کو جاری کیا، اور غدیر خم میں اللہ کے حکم سے مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ افضل التحیات والسلام کو بعنوان ولی، امام، خلیفہ، محافظ دین قرار دیا۔ لیکن اس دین کے اوپر شب خون مارا گیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا سنہ 60 ہجری کو پہنچا۔ اس وقت ظاہراً حکمران طبقہ، حاکم وقت، حکام وقت نے اٹل فیصلہ کیا اس دین کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے، ختم کر دیا، اس دین کو مٹا دے، ختم کر دے، اور برباد، تباہ و نابود کر دے۔ اس وقت میرے مولا و آقا سرور شہیدان حضرت ابی عبداللہ بن حسین احساس سے ذمہ داری کرتے ہیں، اور اس دین کو بچانے کے لیے آپ مدینہ چھوڑتے ہیں، مکہ چھوڑتے ہیں، عراق روانہ ہوتے ہیں، اور کربلا میں تشریف لاتے ہیں، کربلا میں تشریف لاتے ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں یہاں تھوڑا سا رک کے ایک چیز کی طرف دیکھنا کی ضرورت ہے، سوچنے یا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ واقع کربلا احد میں اچانک وجود میں آیا ہے، یا اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی، پلان اور سیاست گزاری کیا گیا؟ ایک سلوات کہیے، یقیناً اتنا بڑا واقعہ مفت میں جیسے کہ لوگ سوچتا ہے پیش نہیں آیا، منصوبہ بندی کے تحت آیا ہے، ایک اس مقصد کے لیے بچپن ہی سے، ابتدائی طفولیت سے سرور آزادگان سید الشہداء کو تیار کیا، آپ کی فکری ہر لحاظ سے آپ کو تربیت دیا گیا، بنایا گیا اسی دن اور اسی مقصد میں۔ انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق بھی بھول نہ کیا تو میں بعد میں تھوڑا بہت اس کے بارے میں
بتا دیں جو خود سید شہداء کون ہے. ایک آئے تطہیر کا مصداق انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کا مصداق تین سورہ حل عطا میں یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیلا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما ندعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. آگے نہیں ہی جاتا ہوں کہ آیات بہت ہے. اس کے علاوہ حضور سرور کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین و ارشاد ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کی روشن چراغ اور نجات کی کشتی ہے. حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. اس قسم کی روایت اور احادیث بہت ہے. فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. الحسن والحسین امامان قام او قعدا. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسین چراغ ہدایت ہے. حسین میرا وجود کا جز ہے. حسین سرداران جوانان جنت کا سردار ہے. حسین امام ہے. حسین حق ہے، حق ہے اور حق ہے. اس قسم کی بہت سارے احادیث فرامین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے ہیں. اور جب آپ نماز میں مصروف تھے ایک دن اور سجدے طویل، سجدہ طول پکڑا، بعد میں لوگوں نے پوچھے یا رسول اللہ آج آپ نے سجدے کو اتنا طول دیے کوئی حد ہی نہیں، وجہ کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا حسین میرے پشت پر آ کے سوار ہو گئے تھے. اللہ کا حکم نہیں تھا ان کو اتارے. جب تک حسین نہ اترے اس وقت تک حکم تھا میں ذکر سبحان کو طول دے. آواز بلند تر سلوات. اور کبھی آپ ناکا بن کے دکھائے اپنے کاندھے مبارک پر سوار کر کے. اس وقت ایک بندے نے آ کے کہا کتنا بہترین سواری ہے. تو حضور نے فرمایا سواری سے زیادہ سوار ہونے والا کتنے خوشبخت اور کتنے افضل ہے. لہذا یوں دو چیز آپ کی خدمت میں رکھا. اس کے علاوہ حضور نے فرمایا کہ میرا یہ فرزند دین خدا کو بچائے گا، دین خدا کے لیے قربان ہوگا. تو اس کا مطلب دین خدا کے لیے کوئی مشکل بہت برا وقت آنے والا
یہ حضور اعلان فرما رہے ہیں اور فرماتے میرا ہی بیٹا اس کو بچائے گا. اسی طرح خود سید الشہداء صلوات اللہ وسلامہ علیہ جب آپ مدینے سے نکلنے لگے اور قیامت تک کا منظر آپ کے سامنے، آپ کے نظر مبارک، ذہن مبارک میں تھا، اور بعد کی جو لوگوں کی سوچ، فکر، بیان سب سے آپ آگاہ تھے، لہٰذا آپ نے ایک وصیت نامہ تحریر فرمایا، اور اس وصیت نامے کا آدھا حصہ چھوڑ کے دوسرا حصہ آپ کے خدمت میں تلاوت کرتا ہوں. فرمایا انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میرے اس قیام کا ہدف صرف اور صرف نانا رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی نجات اور لہذا آپ نے فرمایا میرے اس قیام کا ہدف صرف اور صرف الخرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی بن ابی طالب. آپ نے اس طریقے سے اپنے قیام کا کربلا کی طرف روانہ ہونے کا مقصد اور ہدف بیان کیا، اور ایک مکے سے آپ نکلتے ہوئے آپ 28 رجب کو مدینے سے نکلے، مکے تشریف لے گئے، 8 ذی الحجہ تک آپ مکے میں رکے. 8 ذی الحجہ کو عموماً ابھی بھی ہے، سابقاً بھی ہے، جو لوگ حاجی ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، حجاج، اس زمانے میں یہ سفر مشکل تھا، پانی وغیرہ نہیں ہوتا تھا، تو پانی وغیرہ جمع کرنے کے لیے روز ترویہ کہا جاتا ہے کہ مینا کی طرف روانہ ہو جاتے، اور ان دو کو جو روز عرفہ ہے عرفات پر پھیرتے. لیکن میرے مولا ایک عمرہ مفردہ انجام دیتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کی طواف کر کے احرام سے باہر نکل آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں میں حج چھوڑ دیتا ہوں، حج نہیں کرتا ہوں اور عراق کی طرف روانہ ہو رہا ہوں. تو اس وقت لوگوں نے کہا کیوں جا رہا ہے، مت جائے. بہت سارے لوگوں نے آ کے کہا آپ کے عزیز ترین افراد عبداللہ بن جعفر طیار ہے، انہوں نے آ کے عرض کیا فرزند رسول عراق کی طرف مت جائے، یہی رک کے میں آپ کے لیے امان نامہ لے کر آتا ہوں. محمد بن حنفیہ یا عبداللہ بن عباس نے کہا یمن کی طرف روانہ ہو جائے، وہاں پر شیعہ رہتے ہیں، آپ کو تحفظ ملے گا. لیکن آپ نے سب کے لیے جواب دیے، سب کو رد کیے. فرمایا حکم ہے مجھے کربلا کی طرف، عراق کی طرف جانے کا. البتہ مکے سے نکلتے ہوئے آپ نے اپنے بنی ہاشم اور دوسرے افراد کے لیے ایک پیغام دیا. من کان باذلا فینا مہجتہ مطیعین معینین بلقاء اللہ فلیرتحل معنا. جو لوگ اپنے جان کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا چاہتا ہے اور اس کو یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا، وہ میرے ساتھ چلے.
یعنی یہاں پر آپ یہ پیغام دے رہے ہیں میں نے یہ جو راستہ انتخاب کیا ہے یہ مال و دولت، غنیمت جنگی، حکومت، کسی اور چیز کا نہیں ہے، یہ راستہ صرف اور صرف شہادت ہے۔ من کان باذلا فینا مہجتا، ہمارے راستے میں ہمارے ساتھ اپنا خون بہانا چاہتے ہیں، تیار ہے خون دینے کے لیے، اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، دین کے لیے، دین کے خاطر اپنے جان کے نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو یقین ہو، مطمئین بلقاء اللہ فلیرتحل معنا، اگر اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں تو چلو ہمارے ساتھ۔ اس طریقے سے آپ مکے سے نکلے، لیکن میں نے جس آیے مبارکہ کی تلاوت کیا اس کے بارے میں 1 منٹ آپ کو زحمت دی۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مبارکہ تبارک ملک میں فرماتا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر فرماتا الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات دونوں کو خلق کیا، زندگی دونوں زندگی کو، ادھر والا زندگی ادھر والا زندگی، موت اور حیات دونوں کو خلق کیا، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ دیکھیں تم میں سے کون اچھا عمل انجام دیتا ہے، کون اچھا نیک عمل انجام دیتا ہے۔ میرے پاس ایک روایت ہے، میں انشاءاللہ روز تھوڑا تھوڑا ایک ٹکڑا آپ کو سناؤں گا، اور یہ حدیث ہے حضرت امام رضا علیہ السلام، طویل حدیث ہے کہ ایک شبیب یا شبیب نام کا آدمی آپ کے خدمت میں پہنچا، اور آپ نے فرمایا کہ آج کل کون سا ایام ہے؟ تو انہوں نے بتایا فرزند رسول آپ کہہ آپ نے فرمایا یہ محرم کے ایام، عزاداری اور غم کے ایام۔ پھر اس وقت فرمایا جو بھی ان ایام میں سید شہداء امام عالی مقام حضرت امام حسین کا غم منائے، عزاداری کرے، ذکر برپا کرے، تو اللہ کا رحمت ہوگا، مغفرت ہوگا، اللہ اس پر رحمت بھی کرے گا، مغفرت بھی کرے گا۔ آگے اور ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ آپ جب بھی نماز پڑھے قبلے کی طرح رک کر کے آپ زیارت پڑھے، اور اس میں یہ حتماً کہے یا لیتنا کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ اگر آپ یہ جملہ کہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو کربلا میں سید شہداء کے ساتھ شہید ہونے والوں کا درجہ عطا کرے۔ بہرحال یہ محرم کے دن میں
مومنین عزاداری کرتے تھے، مجالس برپا کرتے تھے، کریا کرتے تھے، نوحہ پڑھتے تھے، مرثیہ پڑھتے تھے۔ اجرکم علی اللہ، دو جملے مسائل آپ کو خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میرے مولا 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے حج چھوڑ کر عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ہمارے مرسوم یہ ہے کہ ہم وہ سید شہداء کی غروب کربلا کرتے ہیں۔ کتب مقاتل میں ملتا ہے، جب غور نے آپ کو راستہ روکا اور جس راستے سے آپ چلے صبح کے قریب کربلا نام کی سرزمین پہ پہنچے تو جس سے سواری کا سوار تھے وہ ہل نہیں رہا۔ بعض کتب مقاتل اور تاریخ میں ملتا ہے آپ نے 7 گھوڑے بدل دیے، ایک پر سوار نہیں چلا، دوسرا تیسرا 7واں۔ اس وقت آپ نے حاضرین سے پوچھے اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ تو ایک نے آ کے کہا قف، دوسرے نے کہا غازریہ، تیسرے نے کہا نینوا۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور نام بھی ہے؟ تو ایک بزرگ نے آ کے کہا اس کا نام کربلا ہے۔ جب لفظ کربلا کا سننا میرے مولا نے فرمایا پس ہم یہی رکے، یہی ہمارے شہادت کا جگہ ہے، یہی ہمارے مدفن کا جگہ ہے، یہی سے ہمیں اٹھایا جائے گا اور آستانہ بنے گا، لاکھ مشیاء زیارت کے لیے آئیں گے۔ اجرکم علی اللہ، آپ نے حکم دیا پس اور نچلے جگہ پر خیمے قائم کیا جائے۔ اس وقت زینب عقیلہ قریش علی کی بہادر بیٹی آگے سوال کرتی ہے، پوچھتی ہے بھیا نچلے پس جگہ پر کیوں خیمے کو نصب کر رہے ہیں، اونچے جگہ پر کیوں نصب نہیں فرمائے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اس وقت آپ نے وہاں رہنے والے بنی اسد کی لوگوں کو بلائے اور بلانے کے بعد آپ نے کربلا کی سرزمین کا آپ نے خرید لیے اس زمانے کے اعتبار سے 3 لاکھ میں، اور اس وقت ان کو دے دیے اور فرمایا بنی اسد کے لوگوں 10 محرم کو ہم سب شہید ہو جائیں گے اور ہمارے جنازے بے گور و کفن بغیر غسل کے رہ جائیں گے، تم لوگ آ کے ہمیں غسل دینا، کفن پہنانا، دفنانا۔ لیکن سید شہداء نے ایک جملہ فرمایا، بچوں کو جمع کر کے فرمایا بچوں تمہارے ماں باپ ڈرے دشمن کے خوف سے تو تم لوگ کھیلنے کی نیویرانے سے آئے، ہمارے جسمان عدالت پر مٹی ڈال دے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ يعلم الذين ظلموا نسألك